وائی کے ٹورس اینڈ ٹریولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹورس اینڈ ٹریولز لے کر آئے ہیں 15 سے 17 دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکیج بسائڈ سفینہ ہوٹل، کوٹلہ علیجہ، حیدرآباد۔ آئے ناظرین، اگلی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ نامپلی سے ہے۔ وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی نے آج درگاہ یوسفن نامپلی کا دورہ کیا اور 12 جون کو ہونے والے درگاہ یوسفن شریفین کے 324واں عرس شریف کا انتظامات کا جائزہ لیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ درگاہ یوسفن نامپلی کے عرس کے رسومات درگاہ کے متولی سفیان بابا وقف بورڈ کی نگرانی میں کریں گے۔ تو آئیے نامپلی کی درگاہ سے خبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف 12 تاریخ سے، جس کا شروعات ہے 12 تاریخ کو سندل مبارک سے، اس کے سلسلے میں انتظامات کے سلسلے میں آج یہاں پر میرے ساتھ ہمارے وقف بورڈ کے معزز رکن جناب بندگی بادشاہ صاحب اور ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر لیاقت حسین صاحب اور دیگر تمام امپلائیز کے ساتھ، عملے کے ساتھ، ہمارے وقف بورڈ کے انسپیکٹرز اور یہاں کے نگران کار سب کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر درگاہ شریف کا اور اس کے احاطے کا ہم لوگ جائزہ لیے، انتظامات کا جائزہ لیے۔ الحمدللہ انتظامات اچھے ہیں، کیونکہ یہ حکومت آنے کے بعد یہ پہلا عرس ہے اور حکومت بھی، کیونکہ خاص طور پر ہمارے وزیر اعلیٰ تقی صاحب کا آفس اس کو مانیٹر کر رہا ہے کہ یہ عرس بڑے احترام کے ساتھ اور اس کا تخصص پامال نہ ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم بالکل احترام کے ساتھ اس کو ہم یہ عرس کو منائیں، کیونکہ اس کے بہت سارے عقیدت مند لوگ یہاں پر آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، تو ان کو تکلیف نہ ہو، کھانے کا انتظام، ان کو صفائی کا انتظام، ہر طریقے کا انتظام کو خصوصاً خاص طور پر حکومت کی طرف سے بھی ہم کو کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم خود اس کے طور پر ہم راست میں اور سی او صاحب اور تمام معزز ممبران اس کو اپنی نگرانی میں اس کو اس کا عرس شریف کا جو اختتام تک ہم 2-3 دن ہم لوگ یہاں پر اپنی نگرانی اس کو ہم یہاں پر کروائیں گے۔ کسی قسم کے ہم یہاں پر پولیس کا اور کسی قسم کا جو بھی یہاں پر غیر سماجی عناصر کوئی غلط طریقے سے کچھ حرکت نہ کرے، اس کے لیے پولیس کا بھی معقول ہم انتظامات، ہم ان سے بھی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ہم بات چیت کیے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ اور تمام یہاں پر آنے والے جو زائرین ہیں اور یہاں کے جو لوگ یہاں پر عقیدے سے جو آتے ہیں، ان پہ بھی ہماری آپ میڈیا کے ذریعے گزارش ہے کہ اس کی تقدس کو پامال مت ہونے دیجیے، اس کی، کیونکہ اس کو اگر ہم، یہ ہماری ایک ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کو اگر ہم جتنا احترام کا خیال رکھیں گے تو آنے والی پیڑھیوں پہ اس کو قائم رکھیں گے۔ اس کے لیے آپ تمام لوگوں کا تعاون بھی ضرورت ہے، اور میں خود بھی یہاں پر معزز ممبران کے ساتھ، ہمارے سی او صاحب کے ساتھ اور جتنے اسٹاف ہیں ان کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر 12 تاریخ کو، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو بھی ہم یہاں پر رہیں گے۔ ہماری اس میں ڈیری میں ہم یہاں پر سندر مبارک کو، عرس کو، سب کا مبارک ہم اس کو نگرانی میں ہم کرائیں گے۔ تو یہاں پہ جو متولی صاحب ہے، جو بھی اور دیگر اس سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں، تمام لوگوں کو ہم کانفیڈنس پہ لے کے ان کے ان کی جو روایت ہے اس کو بھی ہم قائم رکھتے ہوئے ہر آدمی کو اپنی اہمیت اور اپنے موروثی جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی ان کی اہمیت کے ساتھ ہم ان کا موقع دیں گے۔ لیکن جو وقف بورڈ ہے، وقف بورڈ کی نگرانی میں جو ہوگا، اس کے لیے وقف بورڈ جس کو اس کے لیے تعین کیا گیا، وہ ان کی نگرانی میں وہ لوگ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو کرنا ہے الگ طریقے سے، اپنے طریقے سے کرنا ہے، تو اس کو وقف بورڈ اجازت دے گا۔ لیکن جس کو وقف بورڈ آفیشلی جس کو اجازت دیا گیا ہے، جس کو یہاں پر قائم کیا گیا ہے، ہم ان کے ذہن ہم یہ کریں گے۔ اس کے لیے وقف بورڈ پورا مانیٹر اپنے طور پر کرے گا۔ صاحب یہ سندل کون کریں گے؟ صاحب یہ وقف بورڈ والے کریں گے یا پھر وقف بورڈ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہوگا؟ اس کے لیے جو بھی متولی وغیرہ رہیں گے نا وہ لوگ کریں گے۔ پھر ابھی صاحب یہ نظام بابا جو ہے کہ وہاں سے ہائی کورٹ سے کچھ آرڈر لے کے آ کے جو ہے سو انہوں بیٹھے ہوئے پھر کہ انہوں کر دیں گے بول کے یہ بات جو ہے یہاں پر میں ابھی آپ کو بولا ہوں کہ اس کو وقف بورڈ جس کو متولی اپوائنٹ کیا ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد جو جس کو اپنے عقیدے کے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے اس کے بعد میں جس کو کرنا ہے وہ کریں گے۔ ہم کسی کو نہیں، کیونکہ جو عقیدت مند لوگ ہیں، ظاہر لوگ کوئی بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں، ہر آدمی کو اپنے عقیدے کے حساب سے کرنے کی اجازت ہے، ہم کسی کو روکیں گے نہیں۔ لیکن جو آفیشلی جو رہیں گے، جو متولی وقف بورڈ جس کو تعین کیا گیا، ان کے حساب سے لاکھوں روپے کی آمدنی ہے،
नहीं, उसी के लिए वो इंतजाम देखने के लिए हम यहाँ पर 2 आए महीने हैं। 3 महीने से फिल्टर ऊपर पड़ जैसा कि जेल मुबारक है वहाँ भी देखा गया कि जेला मुबारक आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जैसा कि रोड का हुआ और दुकान बहुत सामने आ गए, तो इसके खिलाफ आप क्या एक्शन नहीं, लेंगे? मैं खुद भी पर्सनल आप खुद देखे, मैं खुद भी जाके देखे हैं और तमाम दुकान वालों को हम ये ताकीद किए हैं कि जिस वक्त ये संदर मुबारक आएगा उस वक्त आपकी दुकानों को अंदर कर दीजिए। और इसके बाद क्योंकि अभी इमीडिएट 1-2 दिन बचे हैं, हम एक दिन में अगर इमीडिएट एक्शन लेंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होगा। इससे जैसा उर्स ख़त्म होगा एक प्रॉपर एक स्केच करके प्रॉपर उनको एक उनका दुकानों के उनके हद बता के हम उनको एक लाइन में लेकर आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम इंशाल्लाह उर्स के बाद हम उसको पूरा दुकान पे देखा जा रहा है मगर बहुत काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि कमान के काम भी रुके हुए हैं, तो उससे भी ज़ाहिर के लिए करेंगे उसको टॉयलेट्स का भी मसला है, जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। हम वो इंतजाम के लिए हम इमीडिएट इंस्पेक्टर को और हम यहाँ के जो निगरानकार है उनको हम बोले हैं कि जो भी हो सकता है वक्फ बोर्ड से हम किसी पे डिपेंड हो के नहीं, चाहे खाने का इंतजाम हो, चाहे पानी का हो, चाहे तहारत वगैरह को लेकर ख़ास तौर पर यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको तकलीफ खास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि मर्द हजरात तो कहीं पर भी फारिग हो सकते हैं, तो ख़वातीन का एक बड़ा मसला होता है। इसलिए आखिर बहुत अभी से लोग ख़वातीन भी आते हैं तो दूर दूर से आते हैं, तो हम इंस्पेक्टर साहब वगैरह को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये भी ताकीद करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ख़वातीन के लिए हम कुछ अगर मोबाइल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। साहब और एक है कि यहाँ पर एक स्कैम चल रहा है खादिमों के ऊपर, खादिमों से जो है टाइमिंग के लिए पैसा पूछा जा रहा है, नहीं तो उनसे जो हरासा नहीं करे, उनको सामने आके बोल नहीं सक रहे और वो लोग जो है डरे हुए हैं, उनके लिए कुछ क्या करेंगे साहब आप उनके लिए? अभी वक्फ बोर्ड पहले के जैसा नहीं है, वक्फ बोर्ड अभी हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसके हम अलग से हम इसका एक इंक्वायरी जैसा भी होगा हिडन तरीके से उनको खामोश तरीके से हम सब चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। आइंदा दिनों में आप इसका यकीनन उसका आप एक्शन देखिएगा। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, अभी तो नया बोर्ड के बाद नई हुकूमत आने के बाद हुकूमत नए तरीके से लास्ट टाइम बाथरूमों का यहाँ पर एक मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल है। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफ़र बुक करें वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।